الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ عزیز طلباء کرام، ہم نے نحو کی پہلی کتاب نحمیر کو جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور آج الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے اگلی جو کتاب ہے نحو کی شرح میت و عامل جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے عرفی نام پڑھا ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے کہ شرح میت و عامل، تو اس طریقے سے آسان لفظوں میں ہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری کتاب ہے، اصل اس کا پورا نام شرح میت عامل، یعنی اعرابی لحاظ سے ہم اس کو یوں پڑھیں گے شرح میت عامل، یہ دوسری کتاب ہے۔ اس کتاب کی جو اصل ہے یعنی جو بنیادی طور پہ یہ کتاب ہے وہ ہے میت و عامل، یہ میت و عامل یعنی 100 عامل آپ نے نحمیر میں وہ پڑھ لیے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے میت و عامل۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ابو بکر عبد القاہر جرجانی ہیں، اور یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں نحو کے اندر بھی، اور علم المعانی، علم بلاغت، یہ ایک علم ہے، اس کے اندر ان کا بڑا شہرہ ہے، بڑا نام ہے، انہوں نے بلاغت میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ آپ جب فن پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی پہچان ہوگی کہ بلاغت کیا ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ نہایت ہی ایک اہم ترین فن ہے، اور ساتھ اس نحو میں بھی ان کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو یہ جو اصل کتاب ہے میت و عامل یعنی 100 عامل، آپ نے نحمیر پڑھی تو اس میں عامل پڑھے تھے آپ نے، یعنی عامل یا تو حروف ہوتے ہیں یا اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں، اور کون کون سے جو حروف ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، اسم کون سے عامل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، وہ آپ سب نحمیر میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ 100 عاملوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کتاب کی ایک شرح لکھی ہے، شرح یعنی اس کتاب کی تشریح کی ہے۔ میت و عامل جو تھا ایک رسالہ تھا، اس کی تشریح کی، شرح میت عامل، اس کی تشریح کی ہے علامہ عبد الرحمن بن احمد الجامی، مشہور ہیں ملا جامی سے، اور یہ ان کا تصوف میں بھی ایک بڑا نام ہے، صوفی بھی بڑے مشہور ہیں۔ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے یہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ جب یہ حاضری دینے کے لیے گئے تو گورنر مدینہ کو رسول اللہ کریم نے خواب میں آ کے منع فرما دیا تھا کہ اس شخص کو داخل نہیں ہونے دینا، تو آپ نے مختلف طریقوں سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ بالآخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ سامنے آئی کہ آپ نے ایک کلام لکھا تھا، نعت شریف لکھی تھی، جو رسول اللہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم میرے روزے پر آ کر پڑھے تو مجھے بہر آنا پڑے گا، اور یہ شریعت کے جو زہری معاملات ہیں اس کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ممانعت کی جا رہی تھی۔ پھر جب آپ کو اجازت ملی تو رسول اللہ کریم علیہ السلام کے روزہ پر فرشتے پہلے سے وہ پڑھے تھے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک مشاہداتی یعنی حقیقی ایک واقعہ ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، لیکن علمی میدان میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے، یعنی آپ خالی صوفی نہیں تھے، علماء میں بھی، تصوف میں بھی، کے ساتھ ساتھ آپ کا علمی میدان میں بھی۔ تو یہ جو کتاب ہے درس نظامی کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، جس کے اوپر آپ کی عربی جو ہے وہ آگے ساری کی ساری چلتی ہے، اس کے اندر اجراء کرایا جاتا ہے۔ اب اس کتاب کا یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ 2 اس کے حصے ہیں، یعنی اصل کتاب میت و عامل ہے، اس کی ایک شرح ہے یعنی شرح میت و عامل۔ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ شرح میت و عامل ہے، یعنی 100 عاملوں کی ہم تشریح پڑھیں گے، اور یہ میت و عامل کے مصنف یہ ہو گئے، اور یہ اس کی شرح لکھنے والے ہیں علامہ جامی، ملا عبد الرحمن جامی، نور الدین لقب سے مشہور ہیں، اماد الدین لقب تھا لیکن مشہور نور الدین سے ہیں، اور یہ مشہور زیادہ نام ان کا، نام سے زیادہ ملا جامی سے پہچانے جاتے ہیں۔ جام ایک علاقے کا نام ہے، اس وجہ سے آپ کو جامی یعنی اس علاقے کی نسبت سے ہم جامی کہتے ہیں، جس طرح پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی کہہ دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے لاہور میں رہنے والے کو لاہوری کہہ دیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو جو جام علاقے کا نام تھا تو اس سے جامی آپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کتاب کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ نحو تو وہی ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے، تو پھر اس کتاب کے اندر کیا چیز پڑھیں گے؟
हमने जो नाहव पढ़ी है अब उस नाहव का इजरा करेंगे। क्या मतलब? उसको जारी करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पहले भी हमने मशक की थी, यानी हमने सबक के साथ साथ प्रैक्टिस की थी, मशक की थी। जिस तालिब इल्म ने नाहमीर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसकी मशक कर ली है, उसके लिए ये किताब खेल हो जाएगी। बल्कि सिर्फ ये किताब नहीं, इंशाल्लाह अरबी की जितनी भी आगे किताबें हैं वो उसके लिए आसान हो जाएंगी। मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको इस्तेमाल का तरीका बाकायदा तरीके से सिखाऊंगा। इस एक किताब पे हम बाकायदा नाहव का इतलाक करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आप फिर मशक करेंगे, बार बार उसकी मशक करेंगे। तो इस तरीके से आपको अरबी किताबें दीगर जगहों पे बग़ैर इराब लगी हुई अरबी भी आपको पढ़ना आ जाएगी। यानी आम तौर पे ये सवाल पैदा होता है जब तालिब इल्म आता है तो ये सोचता है कि ये जो अरबी लिखी पड़ी है बग़ैर इराब के मैं कैसे पढ़ूंगा। यानी एक तो होता है कि किताब के ऊपर इराब लगा हुआ है तो आप उसको देख के, जिस तरह हम कुरान मजीद हमारे यहाँ इराब लगा हुआ होता है, ज़बर ज़ेर पेश जज़म सब चीज़ें लगी होती हैं, शद मद, तो हम उसको देख के पढ़ते जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। एक वो अरबी होती है जिस तरह हमारी अभी अरबी की किताबें आगे आएंगी तो उसमें इराब लगा हुआ ज़बर ज़ेर पेश नहीं होती, जज़म लगी हुई नहीं होती। तो अब आप उसको कैसे पढ़ेंगे? तो ये चीज़ मैंने आपको नाहव की जब तारीफ़ बताई थी तो ये बताया था कि नाहव, इल्म नाहव का मतलब ही यही है, इल्म नाहव का फ़ायदा ही यही है कि जिस कलमे पर इराब लगा हुआ ना हो तो आप उसको इराब दे के पढ़ सकें। आपको पता यानी आप ये बता सकें कि इसको मरफू पढ़ना है, मनसूब पढ़ना है, मजरूर पढ़ना है, यानी ज़बर पढ़नी है, ज़ेर पढ़नी है, पेश पढ़नी है, क्या पढ़ना है, या जज़म पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है। जब आपको नाहव के कवायद, उसूल, ज़ाब्ते जो हमने नाहमीर में पढ़े हैं, इससे पहले वाली किताब में पढ़े हैं, जब वो आपको याद होंगे तो फिर आपके लिए इबारत पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और याद रखें, जितनी भी इबारत की बेहतरी आएगी, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो ही नाहव मीर पढ़ें तो उसके बाद आपको फ़ौरन हर अरबी किताब पढ़नी आ जाए, बल्कि किसी न किसी जगह पे आपको परेशानी, मुश्किल पेश आएगी। लेकिन जब आप बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको उन कवायद और ज़वाबित को आप इस्तेमाल करेंगे, उसका इतलाक़ करेंगे, उसका इजरा करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके लिए अरबी पढ़ना बोलना जो है वो आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। जब एराब समझ आ जाएगा तो फिर आपको उस इबारत का, उस सतर का, उस बग़ैर इराब वाली अरबी का तर्जमा करना भी आ जाएगा। क्योंकि इराब से ही तर्जमे की तरफ हम जाएंगे कि हम उसको फ़ाइल बना रहे हैं, मफ़ूल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हमने उसके हिसाब से उसका तर्जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें यानी शरह में तो आमिल जो है वो हमें, जो हमने नाहव पढ़ी है वो हमारी भी पुख्ता हो जाएगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और दूसरा, हमें नाहव का इस्तेमाल भी हमारा हो जाएगा कि हम नाहव को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका तरीका। अगरचे हम नाहमीर में उसको काफ़ी कर भी चुके हैं, लेकिन अब इसको इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे हम कुरान मजीद की मिसालों के साथ और इस किताब को सामने रखते हुए हम इसको लेके चलेंगे। अब ये चीज़ अपने जहन में यहाँ पर रख लें, जो मैं फिर एक बार दोहरा के फिर आगे जाऊँगा, कि जिस बंदे ने नाहमीर नहीं पढ़ी या सही तरीके से नहीं पढ़ी या उसके कवायद अच्छे तरीके से नाहव के कायदे कानून जो नाहमीर में मैंने पढ़ाए हैं वो याद नहीं कर लिए, वो इस किताब को हरगिज़ शुरू ना करे, वरना वो बदिल हो जाएगा और वो भाग जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि पहले नाहमीर को मुकम्मल, जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको इसी चैनल पर मौजूद हैं, करा दिए हैं। जो तलबा बाकायदगी से पढ़ रहे हैं उनको तो करा दिए हैं, जो नए अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले नाहमीर के जितने कायदे कानून हमने पढ़ाए हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें। क्योंकि जब मैं इंशाल्लाह ये पढ़ाऊँगा तो आपको इशारा दूंगा कि फ़लाँ लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, तो आपके जहन में वो लेक्चर होगा या आपके पास लिखा हुआ होगा कापी पे, वो लेक्चर तफसीली तौर पे नोट किया हुआ होगा, तो आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, या देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप कम अज़ कम आपके पास जो लिखा हुआ होगा उसको ही दोहरा लेंगे तो आपके जहन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर यहाँ पर उसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए नाहमीर पढ़े बगैर आप इस किताब को, या उसको अच्छे तरीके से पढ़े बगैर या समझे बगैर या कायदे कानून याद किए बगैर हरगिज़ आप इस किताब की तरफ ना बढ़िएगा। अब हम
اب ہم اس کتاب کے اندر کیا کریں گے، ہم نحمیر کا اجرا کیسے کریں گے، استعمال کیسے کریں گے، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کتاب کا اسلوب جو ہے وہ سمجھ آ جائے، انداز سمجھ آ جائے، اور پھر ہم آگے انشاءاللہ جب جائیں گے تو آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ہم نے یہ چیزیں کیسے لے کے آگے چلنی ہے اور ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں میں نے ایک مثال لکھی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ دیکھیں اب سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی جب آپ کے پاس یہ دیکھیں، یہ تو میں نے اعراب لگا رکھا ہے، ابھی میں نے اعراب لگا رکھا ہے، آپ کے پاس جو عبارت ہوگی اعراب لگا ہوا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں تو آٹومیٹیکلی اعراب لگا ہوا ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن جو عربی کتابیں ہوں گی وہاں پہ آپ کے پاس اعراب لگا ہوا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، ویسے میں نے یہاں پڑھ دیا ہے، لکھا ہوا ہے، آپ نے یوں سمجھے کہ اس پہ نہیں لکھا ہوا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم یہ ایک پورا جملہ تھا میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس کو کیسے حل کروں گا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو جملہ ہے نا اس میں لفظ کو علیحدہ کر دیں، یعنی ایک ایک کلمے کو علیحدہ کر دیں، یعنی آپ نے اس جملے کو کلمہ کر دینا ہے۔ مثلا میں یہاں دیکھتا ہوں تو خاتمہ ایک کلمہ ہے، میں نے اس کو علیحدہ کر دیا، یعنی اس کو میں ایک نمبر دے رہا ہوں، علیحدہ کر دیا۔ اللہ ایک علیحدہ لفظ ہے، کلمہ ہے، میں نے علیحدہ کر دیا۔ اچھا اللہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، اس کو میں نے علیحدہ کر دیا۔ قلوب یعنی یہ جو لفظ ہے نا قلوبہم، یہ دو لفظ ہیں، قلوب یہ ایک لفظ ہے، قلوب ٹھیک ہے، اور یعنی قاف لام واو با قلوب، اور ہم جو ہے وہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ یہ دیکھیں سب سے اہم کام یہی ہوگا کہ آپ جملے کی توڑ کریں، یعنی جملے کو ایک ایک لفظ میں ایک ایک کلمے میں تقسیم کر دیں، اور یہ جب آپ کر لیں گے کہ ایک ایک کلمہ بنا لیں گے تو پھر آپ کا حل آسان ہو جائے گا۔ اب جب آپ نے ایک ایک کلمہ کر دیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں 5 کلمے موجود ہیں۔ اب اگلا کیا ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ہر کلمے کو اوپر دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ وہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یہ پہچان کرنی ہے۔ اب میں نے خاتمہ پہ غور کیا تو مجھے فوراً پتہ چل گیا، کیونکہ میں نے صرف پڑھی ہوئی ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، یعنی یہ خاتمہ فعل ہے، اور فعل کون سا ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ اور پھر مجھے اس کا جب اچھا آپ کو جب فعل پتہ چل جائے کہ یہ فعل ہے تو پھر آپ نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نئی ہے، نفی ہے، جہاد ہے، کیا فعل ہے، یعنی جو آپ سارا صرف میں پڑھ چکے ہیں نا وہ آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ تو میں نے یہاں نکالا تھا خاتمہ فعل ماضی ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، تو پھر آگے دیکھنا یہ ہے کہ وہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ تو یہاں میں نے غور کیا تو یہ معلوم ہے۔ ابھی میں آپ کو انداز سمجھا رہا ہوں، یہ انداز آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی معلوم ہے۔ اب پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر گردان میں 14 سیغے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ اس گردان کا کون سا سیغہ ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ واحد مذکر غائب ہے۔ دیکھیں آپ کو جب صرف آنی ضروری ہے، یعنی نحو کے لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ نحو تب آئے گی جب صرف آئے گی، تو اب جب صرف آپ کے ذہن میں ہے تو یہ آپ کا ایک چیز بنیادی طور پہ، پھر آپ اس کو شش اقسام میں دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ 6 قسمیں جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا ہے ان میں سے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہفت اقسام میں کیا ہے، یعنی یہ صحیح ہے۔ آپ کو جس نے صرف بھائی پڑھی ہے اچھے طریقے سے اور صرف پڑھی ہے تو اس کو یہ میری بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے میں اس پہ زیادہ وقت یہاں نہیں لگانا چاہتا۔ اب یہ بات جب میں نے ساری اس کو یعنی گویا کہ نکال لیا، اب میں اگلے لفظ کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو اگلا لفظ اللہ جو کہ اسم ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نام ہے، اسم ہے ذات باری تعالیٰ کا، اس میں جلالت ہے، یعنی اس کو ہم ادباً اس میں جلالت کہتے ہیں، یعنی عظمت والی ذات رب ذوالجلال کا یہ نام ہے۔ تو ویسے بھی یہ کلمے کی کون سی قسم ہے، یہ تو ایک نام ہے، کلمے کی کون سی قسم ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو اللہ میرے سامنے آ گیا کہ یہ اسم ہے۔ اچھا اب جب آپ نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ یہ اسم ہے تو پھر آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یہ اگلا سٹیپ ہوگا آپ کا۔ جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، اسم کے بعد آپ نے کیا پہچاننا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، نحمیر اپنے ذہن میں لاؤ۔ آپ کو میں نے وہاں ساری چیزیں بتا دی تھی کہ یہ مبنی ہوتی ہیں اور یہ معرب ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مبنی ہوتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، اور دوسری چیز میں نے کیا بتائی تھی کہ جو اسم کی قسم غیر متمکن ہوتی ہے، 8 قسمیں تھیں، وہ مبنی ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ اسم ہے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کہیں ان 8 قسموں
یعنی اسم غیر متمکن کی جو 8 قسمیں تھیں، ضمیریں، اسماء اشارات، وہ آپ اپنے ذہن میں لائیں نا، دہرائیں یہ ساری چیزیں، تو وہ ذہن میں ہوں گی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم غیر متمکن ہے یا متمکن ہے۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ متمکن ہے، غیر متمکن نہیں ہے، یعنی یہ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ مورب ہے۔ پھر متمکن ہے تو پھر متمکن کی 16 قسمیں تھیں، وہ میں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ان کی تعریف، ان کی پہچان۔ تو میں نے اب غور کرنا ہے کہ یہ اللہ ان میں سے کون سی قسم ہے، تو اس میں سے پہلی قسم آ گئی مفرد منصرف صحیح۔ یہ آپ کا پہلا سٹیپ، یعنی اس کو پھر میں نے غور کر لینا ہے کہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب کس طرح سے ہوتا ہے، رفعی، نصبی، جری، یعنی رفعی میں رفع، نصبی میں نصب، جری میں جر آتی ہے، یعنی ہر ایک کو میں نے اس کی ڈیٹیل ساری نکال لیا۔ اب آ جاتا ہوں الا پہ، پھر مجھے دیکھا کہ الا کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اسم کی کلمے کی کون سی قسم ہے، حرف۔ پھر میں نے اب جب حرف میں جو پتہ چل گیا تو میں نے غور کرنا ہے کہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے ہے، یہ بھی ہم نامیر میں پڑھ چکے ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کیونکہ مجھے یاد ہوگا حروف جارہ یاد ہوں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ اور حروف عاملہ کی کون سی قسم ہے، حروف جارہ۔ اور حروف جارہ کیا کرتے ہیں، اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، یہ بھی مجھے یاد ہے، یعنی یہ سارا عمل مجھے ذہن میں ہوگا تو یہ ساری چیز آ جائے گی سمجھ۔ اچھا حروف جارہ میں سے ہوگا، یعنی کل 17 ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ اچھا اب قلوب آ گیا، لفظ قلوب کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ قلوبن، ایک تو یہاں، دوسرا میں نے اس میں بھی غور کیا تو مجھے پتہ چلے گا کہ قلوب مضاف ہوا پڑا ہے، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، تنوین بھی اسم کی علامت ہے، تو اب اور جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اور یہ قلوب جمع ہے قلبن کی، تو یعنی مجھے ان ساری چیزوں سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ اچھا پھر کیا ہے، یہ اسم کی کون سی قسم ہے، اسم متمکن ہے، یعنی ابھی میں نے غور کیا تو وہی طریقہ میں بتا، اسم کو دیکھنا ہے کہ پھر مورب ہے تو پھر اس میں سے ہے تو 16 قسموں میں متمکن ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ مکسر جمع مکسر میں وحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، کل قلوب رجال ہو گئی جمع مکسر۔ جمع اعراب کیسے آتا ہے، رفع میں رفع، نصبی میں نصب، جری میں جر، یعنی یہ ساری چیز میرے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب جب یہ حل ہو گیا اس کے بعد میں نے حل کرنا ہے، یہ مجھے پتہ چلا یہ بھی اسم ہے اور یہ اسم غیر متمکن ہے، یعنی یہ مبنی ہے، کیوں کہ یہ ضمیر ہے، یہ کیا ہے، ضمیر ہے۔ اگر آپ کو ضمیر کی شکلیں یاد ہوں گی، ہو ہما ہم، ہا ہما کما کم، یہ جو میں نے 70 آپ کے ذہن میں ہوگی تو فوراً آپ جان جائیں گے کہ یہ اسم متمکن ہے اور مبنی ہے، یعنی ضمیر ہوتی ہیں کیونکہ وہ اسم متمکن ہے۔ یہ جب آپ کو پھر رکھنا ہے کہ یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے، اب یعنی یہ بھی نکال لینا ہے آپ نے، تو کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، تھوڑا سا آپ جب ترکیب کی طرف آئیں گے تو آپ کو پہچان ہوگی، یہ شکل کی طرف، تو یہ کیا ہے، ضمیر مجرور ہے اور کیونکہ ضمیر مجرور کی ہوتی ہے متصل، اور پھر یہ کون سی ہے، جمع مذکر غیب کی ضمیر ہے، یعنی یہ ڈیٹیل نکال لینی۔ اب دیکھو میں نے ایک علیحدہ کر دیا، لفظ جب علیحدہ ہو گیا تو مجھے ان سب کی گئی کہ یہ جو لکھے پڑھے ہیں کیا چیز۔ اب میں آ جاتا ہوں پیچھے، جب پیچھے آتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک چیز اب میں لاؤں گا، جب علیحدہ تو اب ملاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھ، جملہ جو ہے وہ سٹارٹ اسم سے ہو رہا ہے یا فعل سے ہو رہا ہے، یعنی اس کے شروع میں کون سا، جملے کے شروع میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس جملے کے شروع میں فعل ہے۔ پتہ ہے نامیر میں جو جملہ فعل سے شروع فعلیہ ہوتا ہے، اور فعلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اور تیسرا ہو تو مفعول ہوتا ہے، اس میں جار مجرور بھی وہ سارے کے سارے تمجیز وہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم یہاں تو یہ ہو گیا فعل، جب فعل تھا لازمی بات ہے اس کے بعد جو آیا پڑا ہے اسم وہ کیا ہوگا، اس کا فاعل، اگر فاعل جو ہے ضمیر نہ ہو تو جب فاعل سامنے پڑا تھا یعنی یہ ہو گیا فعل اور یہ ہو گیا اللہ اس کا علم۔ اچھا کیا ہے، حرف جار ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور والا سبق ذہن میں ہوگا کہ جار ہوگا، جار کے بعد کیا ہوتا ہے، مجرور، لیکن مجرور بنانے ذرا غور کریں، قلوبہم ان کے دلوں، ان کے، تو میں نے کہا تھا جن کے ترجمے میں کا کے کی آئے گا وہ مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو دیکھیں قلوب مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ یعنی آپ کو بتایا تھا کہ اضافی نہیں بنتا، جب تک یہ دونوں ملے اتنے تک یہ آپ نے پیچھے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بنانا۔ اب جب ان کو ملایا تو الا جار کا مجرور ہو گیا، یعنی جار کا اب مجرور بنے گا، یعنی الا جار اور یہ قلوبہم اس کا مل کر اس کا مجرور ہو گیا۔ اب جار کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جور کے لیے آپ نے پیچھے دیکھنا ہے کہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تبدیل، مصدر، وہ ساری چیزیں میں نامیر میں وہ موجود نہیں پڑے، اگر موجود پڑا اپنے ان کو متعلق کر دینا، اس کے ساتھ جو ذہن میں لنکڈ، بس یہاں پہ لنکڈ ذہن کے اندر کر دینا ہے۔ اب میں نے کیا کیا، جار مجرور کو خاتمہ فعل پیچھے پڑا ہے نا اس کے متعلق کر دیا، اب خاتمہ فعل اللہ اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کے کیا بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ بھی نکل آئے گا کہ فاعل کون ہے، اللہ، اللہ نے لگائی، یہ ماضی جمع کروں گا، مہر لگا، میں نے مہر لگائی، مہر پر
پر قلوب دلوں ہم ان دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، ترجمہ بھی نکل آیا۔ اور اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، اگلا سٹیپ کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں نے زبر کیوں پڑھی، تو آسان جواب آئے گا، یہ ماضی ہے اور ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے، یعنی ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، یہ بھی نحمیر میں پڑھا چکا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اس کو خاتمہ پڑھا ہے، خاتمو خاتمی نہیں پڑھا۔ اللہ ہے وہ رفع کیوں پڑھا ہے، اللہ کیوں پڑھا ہے، اللہ ہی کیوں نہیں پڑھا، تو جواب آئے گا یہ فاعل ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس پہ وہ رفع مانگتا ہے، اور پھر منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف رفیع ضمے کے ساتھ آتی ہے، یعنی اس کو پیش دینی ہوتی ہے، تو میں نے پڑھ دیا خاتم اللہ اللہ، کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں حروف جتنے بھی ہیں خود ان کا اعراب ہوتا، تو یہ اللہ پک قلوبی کیوں پڑھی ہے، پیچھے اللہ کیا دیتا ہے اس کو جار، ہم ضمیر ہے، ضمیر ہوتی ہیں وہ جیسے ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس سامنے ہم یعنی میم پہ پڑھی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی، حالانکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، مضاف الیہ پہ جر آتی ہے، تو لیکن کیونکہ مبنی ہے تو مبنی کا اعراب تبدیل نہیں، تو دیکھیں میں نے ایک کا اعراب کی بھی بات کر دی، یعنی آخر یہ سوال اٹھا کے کرنا ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے ایک نقشہ دے دیا ہے، انشاءاللہ یہ تو ایک نقشہ دیا ہے کہ کتاب پڑھنی کیسے ہے، ہم کیسے اس کو حل کریں گے، تو انشاءاللہ یہ تو بار بار ایسا اب آئے گا، ہمیں بار بار یہی کام کرنا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں پوری نحمیر ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے اس کے قواعد ہوں گے، آپ کے ذہن میں سارے اسباق ہوں گے تو آپ حل سکیں گے، اس لیے میں نے قواعد اچھے طریقے سے ذہن میں آپ کو پڑھیں، اور تو انشاءاللہ آپ عبارت ماہر ہو جائیں گے، آپ کو معلوم میں نے ارادہ ہے، پھر اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی طرف آگے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم کرنا شروع کریں گے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، المؤمنون اخوۃ، یہ مثال لکھی پڑی ہے، میں نے فعلیہ کی مثال دی ہے، میں آپ کو جو مشق دے رہا ہوں وہ جملہ اسمیہ کی دے رہا ہوں، المؤمنون اخوۃ، اس کے آپ نے علیحدہ میں جملہ دیا اخوۃ۔ پھر ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں، یہ ایک مثال ہو گئی، آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں کہ عائشہ قرأت ہندن القرآن، اب آپ نے حل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ حل کر لیا تو آپ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر کو سے آپ کو بار بار سنیں، سکپ نہ کریں، کر کے سنیں، جو چیز سمجھائی جا رہی ہے ایک نوٹ کریں، یہ آپ یعنی پوری جو آگے بھی کتابیں ہیں یا درس نظامی ہیں یہ جان ہے، اگر یہ طریقے سے پڑھ لی تو آپ کو آگے عربی کوئی دقت نہیں ہوگی، کتاب سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئی اور شعراء اس پہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، یا یہاں یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو طلباء نئے ہیں ان کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ پیچھے سب دہرا کے لیں، پھر تو جتنے بھی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ پیچھے دہرائیں گے، صرف کو بھی نحو کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اجرک یا ارحم الراحمین۔